الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے ہماری بہت ہی پیاری نشریات رحمت رمضان، اور ہاں اب وقت ہوا ہے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا آپ کو مجھے انتظار رہتا ہے، اس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہم سب کے پیارے ہر دل عزیز شخصیت، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمانے والے حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی صاحب، بہت شکریہ، آج آپ نے پھر وقت عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آمین آمین اور اس ذریعے کو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نفع عام بنائے۔ آمین۔ اور ایک اور خاص شکریہ میں آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں صرف پروگرام کے لیے وقت نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی ہم نے قرآن سے بات کرنی ہے، ٹاپکس جو ہوں گے اس کو ہم قرآن پاک سے بیان کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ واقعات سناتے ہیں، واقعات بھی ہم سناتے ہیں، جی ہاں، جو صحیح واقعات ہیں وہی سناتے ہیں، مگر قرآن کی بات ہم پہلے کرتے ہیں، حدیث کی بات ہم پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد جو بزرگان دین کی کرامات ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم کرامات کے منکر نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی کیا کرامات کا بیان بھی قرآن میں ہے؟ آج آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں ان کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، مگر بتا دوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کے تذکرے۔ ناظرین کرام، آج بہت کمال کی گفتگو ہونے والی ہے، بہت سارے ناقدین کو جواب مل جائے گا، جو اہل محبت ہیں وہ مزید مضبوط ہو جائیں گے اپنے نظریے میں کہ جی ہاں ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے وہ قرآنی عقیدہ ہے، قرآنی نظریہ ہے الحمدللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ بہت توجہ کے ساتھ اور ہمتن گوش ہو کر اس کلام کو سنیے گا۔ ویسے بھی علم دین جب ادب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنا جائے تو اس کی بہت زیادہ برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، اور واقعتاً وہ یاد بھی ہو جاتا ہے اور محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ باتیں ہمارے دل میں اتر رہی ہیں، اور جب دل میں اتریں گی انشاءاللہ تو زندگی میں مثبت تبدیلی آئے گی، بلکہ آپ جس کو بتائیں گے اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ قبلہ مفتی صاحب، ٹاپک ہی آج کا بڑا زبردست ہے، اور میں چاہوں گا کہ آغاز میں یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن پاک میں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی تذکرے ہیں، مسلمانوں کے بھی تذکرے ہیں، تو یہ بتائیے حضرت کہ قرآن پاک میں اولیاء اللہ کے بھی تذکرے موجود ہیں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بالکل حافظ صاحب، آپ نے جس طرح سے گفتگو کو آج چھیڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں ہے؟ یقیناً۔ دیکھیں، ولی ہوتا کون ہے؟ ولی اس کے کئی معنی ہیں، ایک تو مددگار کے بھی ہیں اور ایک دوست کے بھی ہیں اور آقا کے بھی ہیں، اور جو ولی ہے ایک جیسے رشتہ دار کے بھی معنی میں ہیں۔ صحیح۔ لیکن آپ جو ولی کے بارے میں یہاں بات کر رہے ہیں یا ہم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے ان دوستوں کا ذکر ہے۔ واہ 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 واہ۔ دیکھیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق بھی فرمایا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے متعلق کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی اس کا رسول ہے اور ایمان والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر جو ہے مددگار اللہ تبارک، ان ولی اللہ الذی، یہاں پر ولی کا ذکر ہے کہ بے شک جو ولی ہے، مددگار ہے، وہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو آیت قرآن پاک میں اس طرح سے آئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہاں پر جو اولیاء کا ذکر ہے یہ دوستوں کے معنی میں ہے۔ واہ واہ۔ تو عربی کو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایک لفظ ہے لیکن معنی الگ الگ انداز میں، یعنی سیاق و سباق دیکھ کر کے لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہم بات جو کر رہے ہیں اللہ کے ان اولیاء کی جو دوست ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہوتے کون ہیں؟ جیسے کہ ہمارا ایک پروگرام یہاں آپ سے نشر ہوا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے تذکرے، تو نبیوں کی بات میں ہم نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ نبی جو ہے وہ محنت سے اور کسب سے نہیں بنتا، جی، وہ عطا الہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے۔ لیکن ولی جو ہے، ولی کے لیے یہاں پر جو فرمایا گیا ہے
اس کو عبادات پر بھی چھوڑا گیا ہے. صحیح. اور پھر تو اللہ تعالیٰ کی عطا تو ہے ہی، بہت خوبصورت بات. عطا تو ہے ہی، لیکن وہ اپنی عبادات سے اور اپنی محنت سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. واہ 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 واہ. تو اب معیار کیا ہے؟ قرآن میں سب سے پہلے یہ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ ہم ولیوں کی بات کر رہے ہیں تو ایرا غیرہ نتھو خیرہ کسی کو بھی آپ ولی سمجھ لیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم پراپر قرآن کی زبان آج استعمال کر رہے ہیں. تو ولی کون ہے؟ تو قرآن ہی کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. واہ واہ واہ. اس کے اولیاء جو ہیں، اللہ کے ولی، وہ صرف متقی ہی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں. اب متقی کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے. کم از کم اتنی بات سمجھ کر کے چلے. لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کہ جیسے فلاں چیز حلال ہے اس کا استعمال کر رہا ہے اور فلاں چیز حرام ہے اس سے بچ رہا ہے. تو اب جیسے آپ جو ہے حرام چیزوں سے بچتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ متقی ہے. حرام چیز سے بچنے والا تو مومن ہے. واہ 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 واہ. حرام اور حلال کے بیچ میں کچھ ایسی مشکوک چیزیں ہیں، ان سے بچنے والا متقی ہوتا ہے. اللہ اکبر. صحیح. پرہیزگار. واہ واہ واہ. تو اب آئی بات، پرہیزگار جو ہوتے ہیں، متقی جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ. یہ قرآن کی زبان میں اللہ کے اولیاء کا معیار ہو گیا. صحیح. یہ بتانا مجھے اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہماری قوم کے درمیان ان کے ذہنوں میں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں ڈال دی ہیں کہ چھلے والے، چوٹی والے، الگ الگ قسم کے، ان کو بھی پہنچا دیا کہ اللہ کے ولی ہیں. کچھ تو نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں، واہیات میں مبتلا ہیں. سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک فرماتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار بھی یہی تھا کہ جو حضور کی شریعت پر پورا کامل عمل کرتا ہے وہ سب سے بڑی کرامت ہے اس کی، اور وہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. اب ولایت کا جو ہے راستہ طے ہو گیا. یعنی ولایت میں بھی معیار قرآن کا ہی دیکھا جائے گا. قرآن کا ہی دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے، ویسے کوئی بھی اٹھے گا اور کہے گا اللہ کا ولی ہے. اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے سائیکالوجیکل آج بہت ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں ڈال دی جاتی ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو اب ان کے بارے میں کچھ بھی بات مت کرو. جی جی جی. اور وہ چاہے نماز چھوڑیں، چاہے، ایک بات یاد رکھیں، ہم اولیاء کے خلاف نہیں بولتے، لیکن ان اولیاء کے جو رسول اللہ کے قدموں میں ہیں، جو شریعت طاہرہ کے پابند ہیں، واہ واہ واہ، ہم ان کو اللہ کا ولی تسلیم کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اب ہم سوال کے مضمون پر آتے ہیں کہ یہ تمہیز ضروری تھی. اب سوال کا مضمون یہ تھا، کیا اللہ کے ولیوں کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے؟ یقیناً. اللہ کی کتاب ہے تو دوستوں سے خالی کیسے رہے؟ کیا کہنے مفتی صاحب، واہ واہ واہ. کیا رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کا اور اپنے دوستوں کا ذکر نہیں فرمائے گا؟ ہے، یقیناً ہے. اب دیکھیں، بعض جگہ اشارتاً ذکر ہے اور بعض جگہ صراحتاً ذکر ہے. ناموں کے ساتھ بھی کچھ اولیاء کا ذکر آیا اور کچھ جگہ بغیر نام کے آیا، لیکن ان کے نام احادیث میں بتائے گئے ہیں کہ یہاں سے مراد کون ہے. اب میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جیسے جن کے نام ذکر نہیں ہوئے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے حضرت آصف بن برقیہ، جن کا نام بتایا گیا ہے احادیث میں، لیکن وہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی. صحیح. اللہ کے ولی. یہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. واقعہ کا پورا وہ جو سینیریو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، جب ہم اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں تو مسئلہ یہ تھا کہ سبا بلقیس وہ ایک یمن کی حکومت سنبھال رہی تھی اور اس کے جو لوگ تھے، رعایا تھی، وہ سجدہ کر رہے تھے سورج کو. سلیمان نبی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں آپ کی حکومت تھی اور حتیٰ کہ چرند پرند سب آپ کے دربار میں حاضر ہوتے. یہ سورۃ نمل میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے، کیونکہ وہ نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے پرندوں کی بولی بھی سکھائی. واہ. یعنی وہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام. وہ جس دن حاضر ہونے کا کہتے سارے حاضر ہو جاتے. جنات پر آپ کی حکومت تھی. تو ایک دن ہدہد پرندہ غائب تھا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. کہاں غائب ہو گیا؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین.
میں اس کو سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، یا ذبح کر ڈالوں گا، یا تو پھر وہ کوئی پراپر عذر لے کر کے آئے کہ کیوں حاضر نہیں مجلس میں۔ نبیوں کی مجلس میں حاضر نہ ہونا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ جی تو تھوڑی دیر کے بعد ہدہد حاضر ہوا اور خبر لے کر کے آیا۔ کیا؟ یہی خبر کہ سبا بلقیس ایک خاتون ہے اور لوگوں پر حکومت کرتی ہے، اور اس کے رعایا سجدہ کرتے ہیں سورج کو، اور اس کا ایک تخت ہے اور اس پر وہ بیٹھتی ہے، اور اس تخت کی حفاظت پر کئی لوگ مامور ہیں۔ یہ خبر لے کر کے آیا۔ صحیح۔ تب پھر سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا اسی ہدہد کے ذریعے سے، جس میں قرآن پاک میں پورا لکھا ہوا ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط یعنی سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اور آپ نے حکم دیا کہ آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور غیر اللہ کی عبادت کو ترک کر دو۔ بہت اچھا۔ تو پھر یہ معاملہ ہوا کہ سبا بلقیس نے اپنی رعایا سے پوچھا، رعایا نے کہا ہم لڑیں گے۔ تو بلقیس نے کہا کہ نہیں، لڑائیوں میں اکثر نقصان ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ایسے لوگ جو خط بھیجتے ہیں، اگر ان کو مال و دولت دے دیا جائے تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور حقیقت میں یہ کوئی نبی ہیں تو مال و دولت نہیں دیکھیں گے۔ تو اس نے بہت سارا مال تحفے میں بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ تحفہ آیا تو آپ نے رد کر دیا۔ اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم۔ نبی نے کیا جواب دیا تھا، تیور دیکھے، کیا تم اس مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر مال اللہ نے مجھے دیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام بے نیاز زندگی گزارتے رہے۔ تو پھر جب سبا بلقیس کو یہ کہا گیا تو وہ وہاں سے نکل پڑی۔ یمن کہاں، اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں۔ اب دربار کی بات یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں سے کہا کہ بلقیس وہاں سے نکل کر کے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کا وہ بھاری بھرکم تخت کون لے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن، سرکش جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں وہ تخت لے کر کے آؤں گا۔ تو پوچھا کب تک؟ کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ یہ بھی کمال کی بات ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے اگر وہ تخت لا سکتا ہے۔ تو یہاں رک کر کے میں کہوں گا کہ جنات کی طاقت ویسی بھی لوگوں میں آج بھی مشہور ہے۔ بہت سارے لوگ تو وظیفے اس کام کے لیے کرتے رہتے کہ موکل مل جائے، قابو میں آ جائے، اور کچھ تو بیوقوف بھی بنائے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہ ہمارے ہاتھ میں اتنے جنات ہیں، اتنے موکل ہیں۔ تو جنات کی طاقت کیا ہے وہ بھی سن لیں قرآن میں، اور اللہ کے ولیوں کی طاقت کیا ہے۔ کیا کہنا ہے، تو جن حاصل کرنا ہے یا ولی کے قدموں میں آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے جواب یہ سنا تو کہا کہ نہیں، اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہو؟ محفل ختم ہونے سے پہلے لانے کی بات کیا جن نے۔ تب پھر یہ آیت آئی جس پر آج ہماری گفتگو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہاں تک کا مجھے بتانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں اس واقعے سے سب کو جوڑ دوں۔ جی جی۔ اب قرآن پاک کی آیت شروع ہوتی ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک وہ بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ قرآن پاک میں یہ آیا ہے، اب یہاں نام کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک وہ بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون سی کتاب؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس زبور تھی، صحیح، داؤد علیہ السلام کی کتاب۔ تو کتاب کا علم تھا، اور اس نے کہا میں لے کر کے آؤں گا وہ تخت۔ کب؟ اے اللہ کے نبی، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ واہ 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 واہ۔ یہ کہا فلما رآہ مستقرا عنده۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو بات چل رہی تھی، پھر سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو تخت حاضر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ کمال کی بات۔ اب اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے قرآن پاک میں؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے ولی کا ذکر چل رہا ہے۔ یہاں تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، معجزہ تو ان کے پاس خود ہے کہ وہ ہواؤں میں سفر کرتے، ہواؤں کو اللہ نے ان کے تابع بنایا تھا، وہ خود ہی وہ ساری چیزیں حاصل کر لیتے، ہواؤں کو حکم دیتے، ہوا اڑا کر تخت لے آتی۔ جی جی جی۔ لیکن مقصود تھا کہ ایک نبی کے دربار میں رہنے والے امتی کی بھی طاقت دیکھو۔ واہ 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 واہ۔ اب یہاں میں کہتا ہوں ہاں، قرآن کا معیار دیکھیے، وہ ولی کون سا؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کا، صحیح، اور جس کے پاس کون سی کتاب کا علم ہے؟ زبور کا۔ اب ہم آتے ہیں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی جو سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں،
اور ان کی امت کا ولی، اور وہ بھی کتاب کون سی؟ قرآن کا علم رکھنے والا. واہ واہ تو واہ، پھر اس ولی کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، واہ 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 واہ. تو پھر سچ کہا ہے بغداد کے شہنشاہ نے کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اس کا سطر کھل جائے تو میں یہیں سے اس کی سطر پوشی کروں گا. واہ 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 واہ. آپ نے سچ فرمایا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. تو میرے سننے والوں کو خاص طور پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کی ان افواہوں کی طرف مت جاؤ کہ یہ سنی اولیاء کے قصیدے کہانیوں کی طرح بیان کرتے ہیں، کرامات انہوں نے گھڑے ہیں. گھڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محکم کتاب ہے، اس میں یہ جو واقعہ محیر العقول ہے واہ واہ واہ. کہ پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کا حاضر کر دینا. تو یہ کرامت کا ذکر ہوا. چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ اولیاء کا ذکر ہے، تو جہاں ولی کا ذکر ہے تو مجھے یہ بتانا ہوگا کہ یہ کرامت کے ساتھ ہی ولی وہاں پر ہے، موجود ہے. یعنی مفتی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سب سے پہلے بتایا کہ بھائی قرآن کی نظر میں ولی کون ہوتا ہے. جی بالکل، ہم اسی کو ولی مانتے ہیں، یہ بھی آپ نے کلیئرلی بتا دیا. اور اس کے بعد آپ نے قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کا واقعہ آپ نے بتایا، واقعہ بھی ہے، ولی بھی ہے، کرامت بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اب بات آپ نے کہی کہ امت محمدیہ کا جو پھر ولی ہوگا بالکل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور پھر قرآن پاک کا علم رکھنے والا. یعنی اب جو اس کا منکر ہے، ان بابوں کا جو منکر ہے، بالکل اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ بالکل. لوگوں کو قرآن سے دور لے کر جا رہا ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کے اس واقعے کا انکار کرنے والا تو سیدھا کافر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. قرآن پاک کی محکم ان آیات کا وہ انکاری ہے. باقی رہی بات اولیاء اکرام کے جو واقعات ہیں، جو ضبط تحریر آئی ہوئی ہیں، ان کے انکار کرنے والے بہت سارے ایسے نا ہنجار قسم کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں. حضور واقعات کا انکار تو ایک دوسرے اسٹیپ ہے، تیسرا اسٹیپ ہے. پہلے تو اولیاء اللہ کا ہی جو انکار کر رہا ہو، جی جو بابوں کا ہی مطلقاً انکار کر رہا ہو، تو ایسے بندے کو ہم کس قسم کا مسلمان سمجھیں؟ دیکھیں، یہ باضابطہ میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی کرنا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے من عادى لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تو وہ اکبر. بندہ تو اللہ سے حالت جنگ میں ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ تو آئے گی. آپ دیکھیں. بہت اچھا، بہت اچھا. اچھا، اور اس کو ہم آگے کمپلیٹ کرتے ہیں. ہم نے تو ذکر یہ کیا، اور ایک ذکر ملتا ہے جو سورہ کہف کے آخر میں ہے. اختلافات ہیں اس کے روایات کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے جو معاملات ہوئے، تو حضرت خضر نبی ہیں یا ولی ہیں، اس میں اختلافات ہیں. صحیح. علماء کی بہت ساری آراء الگ الگ آئی ہیں. بعض نے کہا ولی، اگر ولی ہیں تو ان کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور نبی ہیں تو نام وہاں پر ذکر موجود نہیں ہے. تیسری چیز حضرت لقمان حکیم کا، ان کے متعلق بھی یہ ہے، کم از کم یہ تو ہے کہ حضرت لقمان حکیم کی نبوت پر کسی کا اس طرح اجماع یا اتفاق نہیں ہے، ورنہ وہ نبی ہوتے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی فہرست میں ان کا نام آیا ہوتا. تو لقمان حکیم صالح بندوں میں سے تھے، اللہ کے ولیوں میں سے تھے. اس سے بڑھ کر کے کیا ہے کہ اللہ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں بیان فرمایا، واہ واہ، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا فرمائی. بات ہے. تو لقمان حکیم کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ اولیاء اکرام میں اگر آپ کو میں بتاؤں تو سب سے بہترین چیز حضرت بی بی مریم کا ذکر پوری سورہ موجود ہے. کیا بات ہے حضرت، واہ واہ. پورے سورہ موجود ہے. یہ ناموں کا ذکر ہے حضرت بی بی مریم کا. اچھا، ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ جب حضرت بی بی مریم کی ولادت ہوئی تو ان کی ماں نے منت کی تھی کہ ان کو بیت المقدس میں وقف کروں گی، تو انہوں نے تو لا کر کے وقف کر دیا. بیت المقدس کے متولی اس وقت جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام تھے. ان کے خود بھی اولاد نہیں تھی. وہ حضرت بی بی مریم کو دیکھتے تھے، اور قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب جب حضرت زکریا محراب مریم میں جاتے تو دیکھتے ان کے پاس رزق موجود ہے. اور وہ کون سا رزق؟ بے موسم کے پھل وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. صحیح. اور وہ پوچھتے قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ. بچپنا ہے ان کا حضرت بی بی مریم کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے.
اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بی بی مریم کی پرورش، ان کی کفالت، ان کی تربیت بیت المقدس کے اندر ہو رہی ہے، اور وہ نہایت پاکیزہ خاتون جن کا ذکر قرآن پاک میں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی تو نہیں ہو سکتی، نبی نہیں ہو سکتی، اب ہے تو پھر ولی ہے، ولیہ ہیں، عورتوں میں ولیہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا ایک فرق مجھے بتانا تھا کہ نبوت میں عورت کو نہیں ہے، یعنی عورت نبی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، لیکن عورت ولی ہو سکتی، ولی ہو سکتی، اللہ کی ولیہ ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ میں نے 4-5 ذکر جو قرآن پاک میں آئے ہیں سبحان اللہ، بتائے۔ اور اچھا سکندر ذوالقرنین کا بھی نام ہے، سکندر ذوالقرنین کا بھی، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ ہاں، کیونکہ ان کا بھی تذکرہ موجود ہے قرآن پاک میں، اور وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، کسی اور وقت میں اس پر بھی انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مفتی صاحب ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ بھئی قرآن پاک میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے، وجوہات کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں؟ ویسے تو اللہ ہی جانتا ہے کیا کیا حکمتیں ہیں، مگر جو ایک علماء کرام، علماء ہمارے جو اکابر علماء کرام نے بیان کی ہے، میں چاہوں گا اس میں سے کچھ بیان ہو جائے کہ وجوہات اور حکمتیں کیا ہیں اولیاء اللہ کے ذکر کی۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا بھی ذکر فرمایا، نبیوں کا بھی ذکر فرمایا، امتوں کا، یہ سب اذکار، عذابات کا بھی، انعامات کا بھی، صحیح۔ تو ان کے ذکر سے مقصود جو ہے خاص طور پر عبرت ہے، کہ کیونکہ قرآن اب امت محمدیہ کے لیے ہے، اور امت محمدیہ کو ہر طرح سے پچھلے واقعات اور پچھلے معاملات سے اس طرح سے ہدایت کا راستہ اس کو بتانا ہے، ہدایت کا راستہ بتانا۔ اب ہدایت کا راستہ کون سے لوگوں کو آئیڈیل بنا کر کے بتایا جائے گا؟ جن پر اللہ کا انعام اترا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام جن پر اترا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ان کا ذکر اسی لیے کرایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے تاکہ آنے والی قوموں کے لیے ہدایت کا راستہ متعین ہو جائے کہ میرا راستہ وہی ہے جو یہ چل کر کے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے ولیوں کی نشانیاں تو واضح طور پر بیان ہو گئی، کیونکہ ہم تو نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم پھر صراط الذین انعمت علیہم، بالکل جن پر انعام ہوا ہے ان کی نشانیاں بیان ہو گئیں، اور وہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ بالکل، جب وہ قیامت تک آتے رہیں گے تو پھر تذکرے بھی ہوتے رہیں گے۔ بالکل، اللہ اکبر۔ تو یہ بات تو ہمیں سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ بھائی ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ہر دور میں معیارات دنیاوی اعتبار سے تبدیل ہوتے ہیں، پر قرآن و حدیث اپنی جگہ مسلم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات اپنی جگہ ایک اتھینٹک ہیں الحمدللہ، اور ان پر عمل کرنے والے ہر دور میں آتے ہیں اور عمل کر کے اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ بھائی اس دور میں بھی قرآن و حدیث پر اس انداز سے عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہی اللہ والے لوگ ہیں، اور یہی ہمارے لیے رول ماڈل ہر دور میں رہتے ہیں، اور ہم ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اور ان کے ذکر سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، نہ ہم رکنے والے ہیں انشاءاللہ۔ مفتی صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کو ماننا، ان کے تصرفات، ان کے اختیارات کو شرک کا نام دے دینا، مطلب یہ کیا ہے؟ یعنی کہ شرک میں اللہ کی ذات میں کسی کو، کرامات کا ذکر کر رہے ہیں جی، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ اور اللہ کے ولیوں کو جو اللہ نے کرامات دی ہیں ان کا ظہور ہونا، یہ دونوں کو ایک ہی لوگ ملا کر بات کرتے ہیں، یہ کس قسم کا جہل ہے؟ یہ نہایت ہی جاہلانہ طریقہ کار ہے، اور سمجھتے ہیں، میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں یہ اناد ہے، حسد ہے، اور کیونکہ سمجھ بوجھ ہوتی تو اولیاء کے کرامات کو شرک کے درجے تک لے جاتے ہو، کہ یہ سنی اس طرح سے مانتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء ایسا تصرف کرتے ہیں، ویسا تصرف کرتے ہیں۔ ارے میاں یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آج سنی مان رہے ہیں، کہ اللہ کے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جائیں تو وہ سفارش کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوں۔ یہ ساری قرآن میں اللہ کے علاوہ جن کے تصرفات بیان کیے گئے نا، خاص طور پر اگر میں ایک ہی ذکر کروں بہت بھاری ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى، میں کوڑیوں کو صحیح کرتا ہوں، خود عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ اکبر، اور برص کی بیماری والوں کو میں صحیح کرتا ہوں، واحیی الموتى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔
تو یہ تو اللہ شان الہی ہے نا، اللہ اکبر، بیماروں کو شفا دینا شان الہی ہے، شان الہی بیان ہے۔ بھی رب کر رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ کون کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور بلکہ یہاں تک بھی ہے اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے بناؤں گا، پھونک ماروں گا، اڑ جائیں گے، کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں ان کو اڑتا ہوا پرندہ بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا، وہ اڑنے لگ جائیں گے۔ لیکن قرآن پاک میں ایک ذکر بار بار آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تصرفات جہاں ذکر کیے گئے نا، بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ، سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے اللہ کے حکم سے بہت اچھی، میں مردے کو زندہ کر دوں گا، اللہ کے حکم سے میں کوڑیوں کو صحیح کر دوں۔ حالانکہ یہ سارے کام شان الہی سے تعلق رکھتے ہیں، صفات الہیہ میں، لیکن اللہ کے حکم سے جب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو اللہ اپنے محبوبوں کو یہ تصرف عطا کرے تو کسی کے پیٹ میں درد کیوں ہے، کسی کو تکلیف کیوں ہے اس بات کی؟ قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے تصرف عطا کرے۔ ہاں بس بات اتنی ہے کہ ماننے والے کے بارے میں یہ دور بیٹھے ہوئے یہ الزام تھوپ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا کہ یہ جس ولی کے تصرف کو مان رہا ہے اس کو خدا سمجھ کے مان رہا ہے؟ اللہ، کیا اس کو بھی وہ خدا کا درجہ دیتا ہے کہ ایک خدا وہ ہے جو میرا رب العالمین ہے اور ایک خدا یہ ہے؟ اس طرح کسی کا عقیدہ نعوذ باللہ نہیں، بالکل العیاذ باللہ۔ بلکہ جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ عوام ہو کہ علماء ہو، سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اولیاء کو جو تصرفات ہیں وہ رب کی عطا سے ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو یہاں شرک کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ صحیح، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا قبلہ کہ وہ غیر اللہ اور ولی اللہ کے مفہوم کو سمجھے ہی نہیں ہے، سمجھے ہی نہیں کہ غیر اللہ کون ہے اور ولی اللہ کون ہے۔ اور ہزار بار علماء نے سمجھایا ہے اور سمجھ تو اتنی آتی ہوگی، لیکن یہ عناد ہے، عناد ہے، او ہو، یہ حسد ہے اور بھولی بھالی قوم کو گمراہ کرنا۔ اچھا یہاں پر میں بیچ میں جب گفتگو چل رہی ہے تو اس کو کمپلیٹ کر لینا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کچھ جاہل عوام کچھ حرکتیں کرتی ہیں اور یہ اسی کو کیچ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سجدے کرتے ہیں، اولیاء کی قبروں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ جاہل قوم جن کو شریعت کا علم نہ ہو، وہ دلیل نہیں ہے، کبھی دلیل نہیں ہے، اور ان کی حرکات کو بتا کر کے یوں کہنا کہ یہ ان کا عقیدہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو ہمارے اوپر تھوپی جاتی ہے۔ ہم بتاتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزارات پر جانے کے آداب بھی پورے لکھے ہیں کہ 4 قدم دور کھڑے رہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سجدہ عبادت تو چھوڑیں، سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ تو شرک ہے، تعظیم کے لیے بھی سجدہ شریعت میں حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب شریعت کے اصول ان کو بھی پتہ ہے، لیکن جب کسی کو بلیم کرنا ہو یا کسی کے سامنے ڈیگریڈ کر کے بتانا ہو تو ایسی جھوٹی باتیں لے کر کے اس کو پروپیگنڈا بنایا جائے گا اور عوام کو گمراہ کیا، یعنی حقائق چھپائے جائیں گے اور یہ چیزیں دکھائی جائیں گی، دیکھو ہم اس کے خلاف۔ میں سنی عوام سے یہ کہوں گا کہ جب کبھی ایسی تہمتیں لگیں تو پہلے علماء اہل سنت سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کیا یہ حقیقت میں ہمارا عقیدہ ہے یا پھر عوام گمراہی میں اس طرح کر جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، اگر کوئی عالم کہتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یہ تو بالکل آپ نے واضح بات کر دی، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ چاہ کر بھی انشاءاللہ جو تھوڑے بھی سمجھدار ہیں نا ان کو گمراہ نہیں کر پائیں گے۔ اور بالکل مفتی صاحب نے بڑی کمال کی گفتگو فرمائی ہے کہ بھائی کہیں بھی آپ کو تذبذب ہو، کہیں پریشانی ہو رہی ہو کہ ہاں یار یہ ہمارے اندر ہے، بھائی پہلے کنفرم کر لیجئے گا اہل علم سے کہ حضرت یہ ہمارا نظریہ ہے بھی کہ نہیں، یہ ہمارے طور طریقے ہیں بھی کہ نہیں، تو آپ کو بتایا جائے گا، جو کہ بتایا جا چکا ہے کہ ان خرافات سے اہل سنت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یہ ہو رہا ہے ہم خود اس کے خلاف ہے، اور اس کے خلاف بات ہمارے ہی منچ سے کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی انشاءاللہ، مگر اس کی آڑ میں ہم اولیاء اللہ کے خلاف ہرزہ سرائی بالکل نہیں کرنے دیں گے۔ یہ تو آپ اپنا ذہن بنا لیں اور ان کو بھی بتا دیں۔ مفتی صاحب یہ تو جو کرامات کا آپ ذکر فرما رہے تھے وہ اولیاء اللہ تو گزر گئے، سوال میرا یہ ہے کہ بھائی چونکہ اب بھی اولیاء اللہ تشریف لا رہے ہیں، اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ولایت عطا فرماتا ہے، تو اب کرامات کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ تو کیا کرامات کا ظہور ہونے سے ہی پتہ لگے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیں۔ بالکل، اور آپ نے بہت ہی یہ چبھتا ہوا سوال کیا ہے۔ اللہ
جو بھولی بھالی قوم کو گمراہ کرنے والے دجال ہیں وہ یہ اس طرح کی چیزیں چھوڑتے ہیں جی قوم کے بالکل اندر، بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، کہ جتنی کرامات یہ بیان کرتے ہیں یہ کہانیاں ہیں. اب غوث کیوں نہیں آتے، اب خواجہ کیوں نہیں آتے؟ اب میں ان کو سب سے پہلے یہ بھی کہوں گا کہ اب ابو بکر صدیق کیوں نہیں آتے، اللہ اب عمر ابن خطاب کیوں نہیں آتے؟ جن کے جو مقامات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں، وہ واہ آئے اور گئے. اب جو قیامت کے قریب آنے والا زمانہ ہے اسی اعتبار سے لوگ آتے رہیں گے. اب رہی بات اولیاء کاملین آخر زمانے تک آتے رہیں گے، صحیح. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی کو آپ پہچانو. واہ 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 واہ. اللہ کے اولیاء اپنے علم سے اپنے عمل سے لوگوں کو نفع دے رہے ہوں گے، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بات وضاحت کے ساتھ مجھے عرض یہ کرنی ہے، کسی بھی ولی کے لیے کرامت معیار نہیں ہے، واہ واہ واہ. اور نہ ہی زبردستی اللہ کے اولیاء بیٹھے بٹھائے کرامات دکھاتے رہتے ہوں. وہ کوئی شعبدہ بازی کے کرتب دکھانے والے لوگ نہیں ہیں کہ روز تمہاری خواہش ہوئی اور اڑ کر کے دکھائیں، روز تمہاری خواہش ہوئی سمندر میں چل کے دکھائیں. وہ اس کام کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے قرب میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے فنا ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہے. وہ جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے وہ بے اختیار ہے ان کا، اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ظہور کرواتا ہے تاکہ امت کو اس سے نفع ہو اور دوسروں کو اس سے درس ہو. صحیح. اور رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی، یقیناً آج بھی وہ اولیاء کاملین اپنی کرامات کا ظہور کریں گے، لیکن یہ شرط نہیں ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی کرامت دکھائے تو ہی وہ اللہ کا ولی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں فی زمانہ نمازوں کی پابندیاں اور شریعت طاہرہ کی پابندی کر لے جانا یہ کمال کا درجہ ہے، بلکہ وہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ اب وہ کرامات دکھائے وہ اللہ کا ولی ہے. واہ واہ واہ. اللہ کا ولی جو اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی شریعت کی حفاظت کا خیال رکھتا ہو. اللہ اکبر. اور یہ بھی تو ہم نے سنا ہے نا حضور آپ علماء سے ہی کہ الاستقامت فوق الکرامت. بالکل یہی کہ واقعی شریعت پر جو بندہ استقامت کے ساتھ گامزن ہو وہ کرامت سے بڑھ کر ہے، بہت بڑی کرامت ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. یعنی یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کوئی چیز نکال کر کے دکھا دینا یہ آسان ہے، یہ آسان کرامت ہے. ایک وقت میں جیب سے کوئی چیز نکال کے محیر العقول جو کام ہوتے ہیں، خلاف واقعہ جو مطلب لوگوں کی سمجھ سے، ہاں، تو یہ نکال کر کے دکھا دینا اس کا ظہور آسان ہے، لیکن شریعت کے احکام پر کنٹینیو عمل کر کے دکھانا یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے. بہت اچھے مفتی صاحب. واہ. جس میں مسلسل شیطان پیچھے لگا ہوا ہو اور طبیعت الگ ہے، نفس امارہ الگ ہے، ان سب سے جہاد کرتے ہوئے وہ بندہ شریعت پر استقامت کے ساتھ قائم ہے، تب یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے. سبحان اللہ. ویسے کرامات کا اظہار اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو قیامت تک بھی ہوتا رہے گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یقین مانے موضوع ایسا ہے کہ بندہ بس باتیں اس پہ کرتا رہے، پھر اولیاء اللہ کی باتیں، اللہ کے دوستوں کی باتیں ہیں تو اس کی الگ ہی لذت ہے. بہرحال آپ نے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر کیے، بہت ساری باتیں جس سے الحمدللہ ہمارے ناظرین کو اندازہ ہوا ہوگا کہ واقعی بھائی اللہ کے ولیوں کا معاملہ بھی بڑا حساس ہے. اللہ کے دوست ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے ولیوں سے محبت کی جائے. الحمدللہ جو محبت کرنے والے ہیں ان کو بہت مبارک ہو. اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنے پیاروں کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی پر عافیت والی موت عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ کا دل سے شکریہ، آپ نے ہمیں اس پیارے ٹاپک پر اتنی پیاری گفتگو سکھائی بتائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے.